الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات سامعین ناظرین، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وسیلہ سے رمضان شریف کے بعد یہ پہلا جمعہ المبارک اور اللہ کے فضل کے ساتھ اس مرتبہ یو کے بھر میں ایک ہی عید ہوئی اور تمام مسلمانوں نے اپنے اپنے مقام پر یعنی اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے مکان کے گارڈنوں میں جتنے جتنے الاؤڈ تھے آدمی وہاں عید الفطر کی نمازیں ادا کی. یعنی میرے علم میں میرے نالج میں برمنگم میں ہی جو مساجد میں جتنے آدمی گورنمنٹ کی طرف سے الاؤڈ تھے اس کے علاوہ موسٹلی گھروں میں جو سمجھدار ماشاءاللہ شعور رکھنے والے دین کو سمجھنے والے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں اللہ کا شکر ادا کیا، عید الفطر کی نماز ادا کی. اور میں الحاج بھائی محمد ایوب صاحب کا شکر گزار ہوں، یہ ایک دل جمی کے ساتھ دین کے ساتھ ان کی جو لگن ہے، محبت ہے، اس کے لحاظ سے جو ایک نیک عمل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے نیٹ ورک کی توسط سے ہمارا پیغام، اللہ کا پیغام، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یعنی پیغام عشق رسول بہت دور دراز تک پہنچتا ہے. بعد میں مجھے ٹیلی فون کر کے بھی یعنی آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹریز یعنی کنٹریز میں نے اس لیے بولا کہ بہت سے ملکوں میں سنتے ہیں اور وہاں سے ان کا پیغام محبت آتا ہے کہ ایک اچھا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے جس پر ہم قائم و دائم ہیں. اس کا پیغام جب پہنچتا ہے تو سننے والے عشاقان مصطفیٰ مسلمان اور نان مسلم بھی، کیونکہ بھائی ایوب صاحب کے نیٹ پہ یعنی ان کے نیٹ ورک پہ بہت سے پیغام، بہت سے میسج آتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، کچھ مجھے بھی آتے ہیں
جو ہماری بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، چونکہ ہم گہرائی میں جا کے بات نہیں کرتے، سادگی کے ساتھ، یعنی اس انداز سے عام فہم جو بہت زیادہ گہرائی دین کی نہیں جانتے، اسلام کی نہیں جانتے، وہ بھی عام باتیں دین کے لحاظ سے دین کی باتیں سمجھ لیں۔ ہو سکتا ہے سمجھ کر کوئی عمل کر لے اور ہماری بگڑی ہوئی سنور جائے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد یہ شوال المکرم کا جو مہینہ ہے، اس میں بھی بہت سی چیزیں یادگار ہیں۔ مثلاً رسول اعظم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ام محترم حضرت سیدنا امیر حمزہ، جن کا لقب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء، ان کو بھی لقب عطا فرمایا، ان کا یوم شہادت ہے۔ بارہا اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ سے مقام احد پہ جا کے ان کے مزار پر انوار پر حاضری دینے کا، چونکہ اندر تو جا نہیں سکتے، باہر کھڑے ہو کر فاتحہ شریف پڑھنے کا، ایصال ثواب کرنے کا، دعا کرنے کا بارہا موقع ملا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو بارگاہ رسالت مآب اور وہ مقدس مقامات اور حرم کعبہ کی اللہ بارہا حاضری نصیب فرمائے۔ اب ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ایک ہی تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فرمایا تحقیق، البتہ تحقیق میرا محبوب جو رسول اعظم ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کی زندگی پاک، ان کی صورت، ان کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سیرت تو ہے ہی خوبصورت، کائنات ارضی میں اس جیسی اور کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اللہ نے یہ بے مثال صورت بنائی ہے، اور محبوب بھی بے مثل و بے مثال ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے وجہ سے یہ نظام قدرت مارز وجود میں آیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی زندگی پاک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی صورت بھی حسین ہے۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی جو مکہ کے کافر تھے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جو کلمہ اعلان نے نبوت بعد میں کیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس وقت بھی امین مانتے تھے اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی یہی ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ یعنی میں نے ایسے بھی بزرگ دیکھے ہیں علماء مشائخ میں کہ ان کے پاس کسی نے پیسے رکھے ہیں امانت کے طور پر، اگر ان کو کہیں ضرورت پڑ بھی گئی ہے تو انہوں نے اس سے نہیں لیے، یعنی حتیٰ کہ نوٹ تک بھی نہیں چینج کیے، یعنی جو پڑے ہیں وہ امانت اسی طریقے سے اس کی پڑی ہے، اس کو واپس لوٹانی ہے۔
اور اللہ رب العزت جل وعلا کا پھر ہم بارہا شکر کرتے ہیں. ہم اس آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت دو عالم سید دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ان کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا یعنی امتی ہونے کا اعلان اور امتی ہونے کی التجائیں دعائیں پیغمبر بھی کرتے چلے گئے. امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب ہے کہ اللہ کا محبوب آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امتی ہیں. اور پھر ہم احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا امتی ہم ضرور ہیں، ہم میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے. ہم نبی اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی اپنائے، سیرت بھی اپنائے. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک پہ جو سنت مصطفیٰ سجی ہوئی تھی، اللہ مسلمانوں کو اس سنت پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، گفتگو فرمانا، معاملات کرنا اور مہمانداری کرنا، اخلاق سے پیش آنا اور ازواج مطہرات کے جو حقوق ہیں ان کو اس طریقے سے پورا کرنا. یعنی جس کا جو حق ہے اللہ کے بارگاہ سے جو ملا اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا، اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی ایک آدمی نے سوال کیا، جی سنتیں ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا فقط یہی جواب ہے، اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ہم ان کے عمل پہ عمل کرتے ہیں، بس یہی اس کا جواب ہے. داڑھی شریف کیوں رکھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، سرکار نے حکم فرمایا داڑھی رکھنی، اجر و ثواب اور سنت پہ عمل کرنا. تیرے اور میرے آقا حسنین کریمین کے نانا جان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا اس میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، 70 شہیدوں کا ثواب. الحمدللہ بتانا یہ ہے کہ رمضان شریف گزر گیا، اس میں بہاریں تھیں، رونقیں تھیں، رحمتیں تھیں. یہ یاد رکھیں صرف اس سال تھا کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. مساجد میں وہ رونقیں، وہ گہما گہمی، یعنی مساجد میں تراویح کے وقت اتنی رونق اور جمعوں پر اتنی رونق اور جمعۃ الوداع پر اتنی رونق اور نماز عید الفطر کی 4 4 5 5 6 جماعتیں، یہ ساری کی ساری بہاریں تھیں. یعنی وہ نہیں تھی، لیکن مہینہ تو رحمت والا تھا، برکتوں والا تھا. اللہ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان کی حیثیت سے تشریف لایا تھا. کوشش کی ہوگی سب نے کہ وہ مہمان ہم سے خوش ہو کے جائے. یقینی جس نے کوشش کی اللہ کا مہمان اس سے خوش ہو کے گیا ہوگا. کمیاں رہ گئیں، کوتاہیاں اگر رہ گئیں، ہم اس کی عزت و تکریم، اس کا احترام پورا نہیں کر سکے، تو ہم احکم الحاکمین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مولا وہ تیری طرف سے مہمان تھا، کیونکہ تیرا ارشاد ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، تو تیری طرف سے ہی مہمان آیا تھا. اگر ہم اس کا پورے طریقے سے احترام نہیں کر سکے اور اس میں ہم پورے طریقے سے عبادات نہیں کر سکے اور قرآن کی تلاوت پورے طریقے سے نہیں کر کے اور نوافل پڑھ کے اور تراویح پڑھ کے اور عبادت کر کے اس کو ہم اگر صحیح طریقے سے راضی نہیں کر کے بیچ سکے، مولا معاف فرمانا، کرم فرمانا، فضل فرمانا. تو دعا ہم کریں کہ یا اللہ یہ آئندہ سال ہمیں پھر رحمت والا مہینہ عطا فرمانا.
باقی رہا یہ آزمائش جو ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہم اللہ کی آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتے، پھر ہم اسی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، مولا ہم تو اس قابل نہیں، بس بہت ہو گیا، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھ، ہماری کمیوں کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، مولا اپنے فضل کو، اپنے کرم کو، اپنے حبیب کی رحمت کو دیکھ، چونکہ ہم تیرا سہارا اور تیرے حبیب کریم علیہ السلام کے سہارے ہی جی رہے ہیں، مولا توفیق دے ہمیں، اور دین میں یعنی تیرا ہی ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کا پورا۔ تو ہم کوشش کریں گے تیری دی ہوئی توفیق سے، کیونکہ اگر تیری توفیق نہ ہو تو آدمی ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا، پتا بھی نہیں حرکت کر سکتا، ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، یہ تیری ہی قدرت ہے، تیرا ہی نظام ہے، اے مولا تو ہی طاقتور ہے، سب نے دیکھ لیا، سپر پاور بھی تو ہی ہے، طاقتور بھی تو ہی ہے، ساری کائنات کو بڑھانے والا بھی تو ہی ہے، اے مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں پھر یہی عرض کرتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں، مولا فضل فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے، کرم فرما دے، ہم اس قابل نہیں، ہوں گے بہت سے لوگ لیکن مولا کریم ہم اس قابل نہیں، ہم تو تیرے فضل کے متلاشی ہیں۔ آئے ہم پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں، مولا جیسے ہم نمازیں پڑھتے تھے رمضان میں، عبادت کرتے تھے رمضان میں، مولا رمضان کا مہینہ تو مہمان تھا، آیا چلا گیا، لیکن مولا کریم ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی مولا کریم ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تیرے فضل کے ساتھ، تیری رحمت کے ساتھ اور تیری دی ہوئی طاقت کے ساتھ ہم مانتے ہیں ہم عاجز ہیں، ہماری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، لاش ہے، لیکن تیرے فضل، تیرے کرم کے سہارے جی رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں جہاں جہاں ہو یعنی عبادت میں مشغول ہو جائیں، عبادت میں مشغول رہیں، اور یہ جو اب ہماری طرف سے جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس یہ ایک آزمائش تھی، اب کافی جگہ سے یعنی بہت دور ہو رہی ہے، یعنی آزمائش بہت قریب ہے ختم ہونے کو، پھر ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے مولا کریم تمام انسانوں سے اس آزمائش کو اٹھا لے، اپنے رحمت فرما دے، فضل فرما دے۔ الحمدللہ تمام مسلمان جو جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، جو سنت عیدین میں ہے وہی جمعہ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ 8 دن کے بعد جو جمعہ شریف آتا ہے اس کو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو 5 وقت کی جو نمازیں فرض ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، بے شک نماز بے حیائی فحاشی سے روکتی ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، یعنی اس ذکر میں تمام انسانوں کو لگن کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ وابستگی کرنے کی، یعنی لگن کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی سال ہر سال آدمی عبادت کرتا رہے۔ قبول کرنے والی وہ ذات ہے، ایک وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، آدمی کو دیتا ہے 1000 سجدے سے نجات۔ مولا ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما دے، تمام مسلمانوں کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ تو میں شکر گزار ہوں یعنی الحاج حاجی ایوب صاحب کا اور ہمارے بھائی
چودھری افضل صاحب اور عرفان بٹ اور عثمان بٹ، عمران بٹ، جو الحاج محمد افضل بٹ قادری مرحوم جو ہمارے بھائی تھے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان پہ فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ پوری دنیا میں جتنے انسان قبروں میں لیٹے ہوئے اللہ سب کی قبر کو منور فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر ملاقات ہوگی۔ ناچیز صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سے عالمی۔ السلام علیکم۔